بیٹی کو کہتے تھے نبی میں ابھی امت نے اسے بعد نبی خوب رلایا، دربار میں مخدوم عالم کو بلایا۔ آج تلک روتی ہے دنیا، بڑی مظلوم ہے زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث بھی کافی شریف سے ہے، اور مقدمتاً تھوڑا سا مطلب بیان کرنا ضروری ہے کہ جیسے باقی دوستان متوجہ ہوں گے اس تاریخ سے کہ امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو اس امام ہشتم کو ہارون الرشید کے فرزند مامون الرشید کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اس امام کو مرو کی طرف جانا پڑا، اور امام کے فرزندان اور خانوادہ مدینہ میں تھا، اور امام کو مدینہ سے ہجرت کر کے مرو کی طرف آنا پڑا۔ اور ہارون الرشید کے دو فرزند تھے، ایک مامون الرشید اور امین الرشید۔ بعد میں مامون الرشید نے امین الرشید کو قتل کر دیا اور حکومت اسلامی پر قابض ہو گیا، اور امام علیہ السلام کو اپنی نظر میں اپنے خیال میں کہ دھوکہ دے لے گا اور حق کو اپنی جگہ سے ہلا لے گا، اس نے سب سے پہلے تو امام کو خلافت کرنے کا کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، اور یہ تو ایک قسم کی جو ہے وہ دھوکہ دہی تھی، نظر بھی آ رہی تھی۔ امام نے قبول نہیں کیا تو بعد میں نیابت کو قبول کیا تھا، وہ بھی شدید ترین شکنج حالات کی وجہ سے امام کو مجبوراً اس کو قبول کرنا پڑا۔ محققین طلاب اور افراد عمومی اس تاریخ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بہرحال جو اس تاریخ میں سے میں نے حصہ بیان کرنا یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام مرو میں تھے، اور امام کے فرزند امام نہم امام جواد مدینہ میں تھے۔ اب امام کو ایک خبر ملی تو ایک خط لکھا ہے اپنے فرزند امام جواد علیہ السلام کو امام ہشتم نے۔ کتب الامام لابنہ الامام الجواد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند امام جواد امام نہم کو یہ خط لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں: یا ابا جعفر بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جب تم سوار ہوتے ہو سواری پر اور گھر سے باہر جاتے ہو تو جو غلام ہیں وہ تمہیں چھوٹے دروازے سے گھر سے باہر لے جانے کے لیے کہتے ہیں، بڑے دروازے سے نہیں، چھوٹے دروازے سے آپ کو گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں۔ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن بُخْلٍ مِّنْهُمْ لِأَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْرًا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ غلام کنجوس ہیں، بخیل ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ تم سے کوئی مانگے اور تم انہیں کچھ عنایت کرو۔ یعنی وہ غلام یہ چاہتے ہیں کہ امام جواد سے کوئی بڑے دروازے سے امام جائیں گے تو امام سے کوئی مانگے گا، تو وہ نہیں چاہتے کہ امام سے کوئی مانگے اور امام ان کو عنایت کرے۔ امام ہشتم کہہ رہے ہیں: وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ، امام ہشتم کہتے ہیں میں اپنے حق کی تمہیں قسم دیتا ہوں، لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَمَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ، کہ تمہارا آنا اور جانا نہ ہو مگر اس بڑے دروازے سے جو شاہراہ عام کی طرف ہے۔ فَإِذَا رَكِبْتَ، جب تم کسی سواری پر سوار ہو کر گھر سے باہر جانے لگو، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، تو تمہارے ساتھ سونا اور چاندی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ سونا دینار، چاندی وہ درہم، اس زمانے میں سونا اور چاندی یعنی درہم اور دینار تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتَهُ،
اور پھر جب تم باہر جاؤ تم سے کوئی بھی مانگے تو تمہیں اسے عطا کرنا ہے۔ وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ أَمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ 50 دینارا، اور تمہارے جو چچا ہیں، جو رشتے میں چچا ہیں یا براہ راست چچا ہیں، جب وہ تجھ سے کوئی صلہ طلب کریں تو ان کو 50 دینار سے کم مت دینا۔ 50 دینار یعنی سونے کا، ہر دینار ایک مسقال کا ہوتا ہے اور سونے کا ہوتا ہے دینار، درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ تو تمہارے چچاؤں میں سے کوئی تجھ سے جو ہے وہ صلہ طلب کرے تو 50 دینار سے کم مت دینا۔ 50 دینار ٹھیک ٹھاک قیمت ہے اس زمانے کے لحاظ سے بھی۔ والکثیر الیک، اگر اس سے بھی اوپر عنایت کرو تو تم جانو۔ ومن سألک من اماتک فلا تؤتها اقل من 25 دینارا، اور جب تمہاری پھوپھیوں میں سے تم سے کچھ صلہ طلب کریں تو 25 دینار سے کم تر انہیں مت دینا۔ والکثیر الیک، اگر اوپر دو تو تیری مرضی۔ انی انما ارید بذالک ان یرفعک اللہ، میں اس امر سے چاہتا ہوں کہ تیرے اس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ تجھے رفعت اور بلندی عنایت کرے۔ فانفق، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ ولا تخش من ذی العرش افتقارا، اس صاحب عرش، اس عرش والے سے یہ گمان نہ رکھ وہ کہ تمہیں وہ تنگ دست کر دے گا، تو خرچ کرے گا وہ تیرا ہاتھ اور کھول دے گا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ ہے روش اہل بیت علیہ السلام کی بطور عمومی بھی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، کہ خرچ کرنے سے سوچنے والے تو آج غرب والے یہ سوچتے ہیں کہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے خرچ کرنے سے جب وہ صحیح رستے پر ہو تو وہ بڑھ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔